یہ سچی کہانی ارونیما سنہا کی ناقابل یقین بقا کی داستان ہے، جس نے اپنی ٹانگ کٹوانے کے بعد عزم و ہمت کی تاریخ رقم کی اور ماؤنٹ ایوریسٹ کو شکست فاش دی۔ لیکن واپسی پر اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ارونیما ہندوستان والی بال ٹیم کی قومی سطح کی سابق کھلاڑی 2011 میں ٹرین میں سفر کر رہی تھی، جب اس کا سامان چرانے کی کوشش کرنے والے ڈاکوؤں نے اسے چلتی ٹرین سے دھکا دے دیا اور ٹرین کی زد میں آ کر اس کی بائیں ٹانگ نیچے سے کٹ گئی اور شدید چوٹیں بھی آئیں۔ اپنے علاج کے دوران ارونیما کوہ پیمائی سے متعلق ایک کتاب پڑھ کر بہت متاثر ہوئی اور اپنی معذوری کے باوجود کوہ پیمائی شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا جسم ضرور کمزور ہو چکا تھا، لیکن قوت ارادی میں اضافہ ہو چکا تھا۔ لوگوں نے اسے اس کام سے روکنے کی بہت کوشش کی۔ وہ اس کی معذوری کے باعث اس کو اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اسے اس کا جنون سمجھ رہے تھے، لیکن ارونیما نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی اور کوہ پیمائی کی بڑے پیمانے پر تربیت شروع کر دی۔ 8,848.86 میٹر دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ، اس کو سر کرنے کا ارونیما پکا ارادہ کر چکی تھی۔ وہ پرعزم تھی۔ اس نے مصنوعی ٹانگ لگوائی اور دن رات پریکٹس شروع کر دی۔ اپنی اس مہم کے لیے فنڈز بھی اکٹھے کیے۔ آخر کار وہ دن آ پہنچا جب 17 اپریل 2013 کا وہ دن شروع ہوا جب ارونیما سنہا نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو نیچا دکھانے کے لیے اس مہم پر نیپال کی سائٹ سے چڑھائی شروع کی۔ اپنی مصنوعی ٹانگ کے ساتھ ارونیما جیسے جیسے آگے بڑھی، اسے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ قدم قدم پر رکاوٹوں نے اسے توڑنا چاہا، لیکن اس کا عزم اسے تمام رکاوٹیں کراس کرواتا رہا۔ موسم بھی سخت تھا اور ٹھنڈ اور کہر بھی شدید تھی۔ گروپ بیس کیمپ سے کیمپ 1، کیمپ 2 اور کیمپ 3 تک بخیریت پہنچ گیا، لیکن 7,906 میٹر بلند کیمپ 4 مشکل ترین ثابت ہوا۔ ارونیما کو ساؤتھ کول کے مقام پر چڑھائی میں شدید مشکل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ہمت کر کے ہر مشکل کا مقابلہ کرتی رہی۔ شدید جسمانی مشقت اور ذہنی تھکاوٹ کے بعد 21 مئی 2013 کو ارونیما نے ایک ٹانگ کی معذوری کے باوجود ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنے والوں کے لیے ایک زندہ مثال قائم کر دی اور 8,848.86 میٹر بلند اس چوٹی کو سر کرنے والی پہلی ہندوستانی خاتون بن گئی۔ وہ چوٹی پر کھڑی معذور ٹانگ کے ساتھ فاتح تھی، لیکن ابھی ارونیما کا اصل امتحان شروع ہونا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ پہاڑ اب اپنی طاقت ضرور دکھائے گا۔ اس کے ساتھ آگے ابھی بہت کچھ ہونا تھا۔ ابھی اس کی منزل کا تعین باقی تھا۔ یا تو وہ واپس سپنوں میں پہنچ جاتی یا برفانی گھاٹیوں میں کہیں کھو جاتی۔ اترائی سخت مشکل ثابت ہوئی جب شدید برف کا طوفان شروع ہو گیا۔ ارونیما جہاں تھی وہیں رہی، لیکن وہ اپنے گائیڈ سے الگ ہو چکی تھی۔ ہر طرف لڑکتی برستی برف تھی اور ارونیما کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک وقت آیا جب اسے محسوس ہوا کہ اب اس کا جینا مشکل ہے۔ مصنوعی ٹانگ سے خود کو سنبھالنا بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ تاہم اس صورتحال میں کہ جب وہ ٹیم سے بچھڑ چکی تھی، راستے کا تعین کرنا بھی ناممکن ہو چکا تھا۔ ایک پرخطر اترائی پر وہ اپنا بیلنس کھو بیٹھی۔ وہ خود کو نہیں سنبھال سکی اور نشیب میں گرتی چلی گئی۔ اس کی کوہنی پر چوٹ لگی اور وہ زخمی ہو گئی۔ اس ویرانے میں اب اگر وہ اپنی ہمت کھو دیتی اور خود کو ان حالات کے حوالے کر دیتی تو اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا، لیکن اس باہمت خاتون نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت استعمال کر کے اپنے ذہن سے کیمپ 3 کی لوکیشن پر غور کیا اور زندہ رہنے کی جنگ شروع کر دی۔ اس نے رینگنا شروع کر دیا۔ یہ برفانی موسم اور اونچی چوٹی اب ایک ایسے کوہ پیما کا مشاہدہ کر رہے تھے جو موت کو شکست دینے اور ان برف سے ڈھکے راستوں کو عبور کر رہی تھی۔ دوسری طرف کیمپ 3 میں ارونیما کی ٹیم کے دیگر افراد پہنچ چکے تھے اور اس شدید موسم میں وہ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ ارونیما اپنی مصنوعی ٹانگ کے ساتھ یہ خوفناک سفر کر کے واپس آ بھی سکے گی یا نہیں۔ کیمپ میں مایوسی بھی تھی اور اداسی بھی۔ وقت بھاگ رہا تھا اور ارونیما برف زاروں میں کہیں گم تھی، اور اچانک دھند میں انہیں محسوس ہوا کہ کوئی کیمپ کی طرف رینگ رہا ہے۔ وہ ارونیما سنہا تھی جو موت کو شکست دے کر کیمپ 3 اپنی ٹیم سے آ ملی تھی۔
ارونیما کا ناقابل یقین سفر اس کی ہمت اور مشکلات پر قابو پانے کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی نہیں، ارونیما نے اس کے بعد ماؤنٹ کلیمنجارو، ماؤنٹ ایلپرس اور ماؤنٹ ایکونگاگور سمیت کئی چوٹیوں کو سر کیا۔ انتہائی مشکل چیلنجز پر کیسے قابو پایا جاتا ہے، ارونیما نے دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھا دیا۔ فیئر آف ڈارک نائٹس میں آپ سچے، حیرت انگیز اور خوفناک واقعات دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔